كثيرا سميعا كثيرا والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام قدر، آج کی اس نشست میں قرآن مقدس کی سورت یونس کا اور سورہ ہود کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سورہ یونس ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور اس کو سورہ یونس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، ان کا تذکرہ ہوا. اس کا ربط ما قبل والی سورہ توبہ کے ساتھ یہ ہے. سورہ توبہ میں فرمایا کہ جہاد کر رہے ہیں، مگر اگر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، نماز کو قائم کر لیتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں آزاد چھوڑ دو، انہیں کچھ نہیں کہنا. اگر وہ کیا کر لے، توبہ کر لے اور پھر اپنی توبہ کو عملی طور پر دکھانے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا. اب یہاں سورہ یونس نے فرمایا کہ توبہ کا ٹائم جو ہے وہ موت کا غرغرہ لگنے سے پہلے ہے. جب موت کا غرغرہ لگ جائے اس ٹائم کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. الا قوم یونس، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے
کہ جس کی توبہ اللہ پاک نے آخری ٹائم قبول فرمائی جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، مگر باقی کسی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا ہیں جن کا نام ہے ابو طالب، جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے ساری زندگی، جب سارے چھوڑ کے تھے خاندان والے، قومے قبیلے والے، تب بھی ابو طالب نبی پاک کے ساتھ کھڑا رہا، نبی پاک کو نہیں چھوڑا، مگر ایمان نہیں لایا نبی پاک پر، ایمان نہیں لایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مستند تفاسیر وہ بھی اس پر شاہد ہے کہ ابو طالب کا آخری ٹائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مکے کے بڑے بڑے چودھری، کھڑپینچ، سردار، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے آس پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فرماتے یا امی قل لا الہ الا اللہ، اور میرے چچا جان دیکھیے آخری ٹائم ہے، آخری ٹائم جاتے جاتے آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، اس کا اقرار کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ کا کام ہے، اشہد لک بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں آپ کے کلمہ پڑھنے کی گواہی دینا میں محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش فرمایا آخری ٹائم پر، تو اب جو آس پاس مشرک کافر سردار بیٹھے ہوئے تھے مکے کے چودھری، وہ کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، او عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، کیا تو جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ مرے گا اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کا دین اپنا لے گا؟ دیکھ جاتے جاتے ہمارا ناک نہ کٹوا جائیں، جاتے جاتے ہمارا ناک نہ کٹوا جائیں، اپنے باپ کے دین کو نہ چھوڑ مری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پیش کر رہے یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ مگر حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آخری الفاظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلے وہ یہ نکلے کہ وہ ہوا ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہے، وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے غمناک ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ میرا چچا، سکا چچا، میرے ساتھ پیار کرنے والا چچا وہ دنیا سے چلا گیا اور بغیر ایمان کے چلا گیا، بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اللہ پاک نے تسلی دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، میرے محبوب جس کو تو ہدایت دینا چاہے، سورہ قصص
تو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کے خزانے میں اللہ کے پاس ہے، ہدایت اسے ہی ملے گی جس کو میں اللہ چاہوں گا۔ میرے جانے سے بات بنتی ہے، اگر میری چاہت نہ ہو تو بات بن سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی، تسلی دی۔ اچھا جی، جب اللہ کی طرف سے تسلی ملی، فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَكَ، او میرے جان، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا۔ میں آپ کے لیے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر جبریل امین آ گئے، قرآن آ گیا، فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سورہ توبہ ہے، توجہ کیجئے، گھروں میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، او میرے محبوب، آپ نے آیت نمبر 113 فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اور میرے پیارے پیغمبر، یہ آپ کی شان بھی نہیں ہے، آپ کے ماننے والوں کی شان بھی نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے استغفار کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کی بخشش کی دعا طلب کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اللہ جی میرا باپ ہے، اللہ جی میری ماں ہے، اللہ جی میرا سکا چچا ہے، اللہ جی میرا ماما ہے، اللہ جی میرا تایا ہے، اللہ جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر یہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک تھا، اس کے لیے دعا استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ توبہ آیت کے نمبر 113 یہ قرآن کھول کے میں نے پڑھ کے اس کا معنی مطلب مفہوم آپ کو بتا دیا ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، کوئی مانے گا تو اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو کوئی مشرک ہے، غیر اللہ کا پجاری، من دون اللہ کا پجاری ہے، اللہ کی صفات خاصہ کو انبیاء میں، اولیاء میں، اتقیاء میں مانے۔ اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی عالم الغیب، اللہ بھی مختار کل، نبی بھی مختار کل، اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا، نبی اور ولی بھی حاجت روا مشکل کشا۔ ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہے، اگر اسی عقیدے پر مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، دعائے استغفار سے بھی روک دیتا ہے۔ جنازہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن جیسے فوت ہوتا ہے بندہ رشتہ دار میں، اس کو جا تو سکتے ہیں نا؟ جانے کی اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ معاملات بھی کر سکتے ہیں، دفنانے میں، کفنانے میں، مگر دعائے استغفار سے منع کیا جائے۔ اس سے دعائے استغفار سے۔ مگر مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ہم بندے کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ بولیے نا کس کی ہے؟ اللہ کی۔
اللہ کے بندے ہو گئے، اللہ کا لحاظ نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کا لحاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں خود بھی کئی دفعہ دیکھ لیتا ہوں، کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، بلکہ توحید اور اہل توحید کی مخالفت کرتا رہا۔ جب اس کا اعلان اور پوسٹ لگتی ہے، نیچے ہمارے موبائل میں جا کے لکھتے ہیں اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور بھائی جس بندے کو خوش کرنے کے لیے کمنٹ کر رہے اس نے اللہ کی آنکھ میں نہیں بچانا۔ بے شک بے شک۔ اس دن تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس دن تو ماں باپ بھی ایک دوسرے اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگیں گے، بھائی بہن سے بہن، بھائی سے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تم اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہی ہو، یہ قرآن کا حکم ہے نا۔ بے شک بے شک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس دن عدالت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جو ایمان اللہ کے ہاں واقعتاً ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک نے اپنے چچا ابو طالب کے متعلق، آج لوگ لکھتے ہیں ابو طالب علیہ السلام، امام ابو طالب علیہ السلام، اور قرآن اور حدیث نبی پاک کی کیا بتا رہی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اور دیکھیے محبت رسول تھی دل میں کہ میرا بھتیجا ہے، سارے چھوڑ کے تب بھی ساتھ کھڑے رہے، مگر ایمان نہیں لایا تو وہ محبت رسول بھی کام نہیں آئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجیے۔ اب میں یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ توبہ کر لو، آخری ٹائم آ جائے تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ قوم یونس کو اللہ نے چھوٹ دی تھی کہ ان کی توبہ آخری ٹائم اللہ نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ لیے کہ آ گیا عذاب، تو اللہ نے اسپیشل ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اس لیے موت آ جانے سے پہلے تک توبہ قبول ہے۔ اینڈ ٹائم پر جب موت کا درگرہ لگ گیا، پتہ چل گیا بس ٹائم قریب ہے، اس ٹائم کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اللہ نے جہاں شرک کی نفی کی ہے، اس سلسلے میں دو باتوں پر اللہ نے بڑا زور دیا۔ اولاً اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، متصرف الامور، مختار کل نہیں ہے، اور نمبر دو اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات وہ جو میں بات پیچھے کر رہا تھا، دعائے استغفار ہوئی، آپ اس کا کوئی عزیز ہے، مواعد ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مرنے والے کا عزیز کوئی مواعد ہے، یا آپ اس کے عزیزوں کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کے لیے صبر کی دعا کریں، وہ تو ابھی زندہ ہے نا، اللہ آپ کو کیا دے؟ صبر دے۔ اللہ آپ کو کیا دے؟ صبر دے۔ تعزیت کے اس طرح کے بول دینے، جیسے میں درس حدیث میں بھی کہا تھا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ۔ اس طرح کے الفاظ بولنے تسلی کے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک کے لیے جنت نہیں مانگ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ اس طرح کے الفاظ بولیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس طرح کے الفاظ بولیں تو آپ بول سکتے ہیں، بول دینے چاہیے، ہم بھی بول دیتے ہیں۔ جو آپ کا جو ہے قریبی، جس کے ساتھ آپ تعزیت کرنا چاہتے ہیں، مگر جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کا تذکرہ بیچ میں مت کیجیے، اس کا تذکرہ مت کیجیے۔ ہاں جی، تو عرض یہ کر رہا تھا، دوسرا مضمون اللہ نے بہت زور دیا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ وہ مشرکین کا عقیدہ تھا بنیادی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جن کو ہم نہ جی
ان کو جو اللہ جی ہم معبود اللہ سمجھ کے نہیں پکارتے، ہم اس لیے پکارتے ہیں یہ اللہ کی آنکھ کیا ہے، شفیع غالب ہے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں جیسے آج کے علماء سو اور پیران سوق نے لوگوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ دے رکھا ہے کہ جی خدا پکڑے چھڑاوے محمد سے محمد پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیں آپ، خدا پکڑے چھڑاوے محمد سے محمد پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے نا یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، قرآنی واقعہ، صحیح حدیث سے ثابت واقعہ۔ ابو طالب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعائے استغفار سے بھی کیا کر دیا، منع کر دیا۔ جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، مقام شفاعت عطا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، سفارش گناہگاروں کے حق میں سفارش فرمائیں گے اللہ کی اجازت سے۔ اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے سفارش فرمائیں گے، مگر نبی پاک نے فرمایا کہ من مات لم یشرک باللہ شیئا، میری سفارش اس کے حق میں ہوگی جو اس حالت میں مرا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مشرک کے لیے سفارش کوئی نہیں نبی پاک کی، گناہگار کے لیے سفارش ہے، مومن ہے گناہگار ہے تو اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو فرمائیں گے سل توتا، میرے پیارے محبوب آپ مانگیے میں عطا کروں گا، اشفاء شفاء، آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا، مگر اللہ کے نبی بتا گئے کہ میری سفارش مشرک کی حق میں نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ تو عرض کر رہا تھا، تو یہاں ان دو چیزوں کی جو ہے وہ نفی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، متصرف الامور نہیں، اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ اور انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک دلیل، اور وہ دلیل بھی جو ہے ایسی دلیل ہے جس کا دشمن کو بھی اعتراف ہے، ایسی دلیل کہ جس کا انکار دشمن بھی کر سکتا نہیں ہے۔ دلیل اعتراف من القسم، مدعے مقابل کو بھی مخالف کو بھی اس چیز کا اقرار ہے، وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31۔ ایسی دلیل جس کا اعتراف دشمن کو بھی ہے، مخالف کو بھی ہے، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل میرے پیارے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے نا من یرزقکم من السماء والارض، او جال رتبہ شہبہ ابو لابین پارٹی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ نا آسمانوں سے زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اب یہ اللہ کے نبی پوچھ رہی ہے کن سے؟ ابو جال رتبہ شہبہ پارٹی سے، مشرکین عرب سے پوچھ رہی ہے اللہ کے کہنے پر تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون ہے مالک تمہاری قوت سماعت کا، قوت بصارت کا؟ تمہیں قوت سماعت
عطا کرنے والا کون ہے؟ قوت بصارت دینے والا کون ہے؟ پوچھئے میرے پیارے پیغمبر، ان سے ذرا پوچھئے مشرکین عرب سے، ابو جہل عتبہ شیبہ سے، اور ان سے پوچھئے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ مدبر السماوات والارض کون ہے؟ مدبر الامور کون ہے؟ سارے معاملات کو چلانے والا کون ہے؟ جس کے اختیار میں سارے معاملات ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جب سوال کرتے ہیں ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے اور ان کی پارٹی سے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کا عقیدہ کیا تھا کہ قوت سماعت کا مالک کون ہے؟ قوت بصارت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پھر وہ جہنمی کیسے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ آج تو مولوی کہتا ہے جی جڑا وہ کلمہ پڑھے وہ مشرک نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر کلمہ پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ قوت بصارت ہو، اندھا ہونا سے ٹھیکری والے بابے کو چلے جاؤ، تو کانوں سے ڈورا ہونا کوئی فلاں بابے کو چلے جاؤ، وہ ٹھیک کر دے گا، فلاں گدی والا ٹھیک کر دے گا، فلاں ٹھیک کر دے گا، فلاں ری کی طرح ٹھیک کر دے گا۔ وہ بابے سے مزاج میں پڑی ہوئی جھاڑو چکو نہ تے وہ درد والی جگہ تے مارو تے جھاڑو دی برکت نہ لو، درد کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بابے سے مزاج تے سوا پئی ہوتی ہے نا، وہ کھج پونا تے بصارت واپس آ جاتی ہے، آ کیا جاتی ہے جو تھوڑی سی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کلمہ پڑھ کے ان سارے کاموں کا کرنے والا سمجھتے ہیں مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ ابو جہل عتبہ شیبہ جو کنفرم لعنتی اور جہنمی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یا مشرک مولوی پیر کہتے ہو جی وہ تو اس لیے مشرک تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو اس لیے وہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ ایوی بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر ہے۔ ابو جہل سب سے بڑا حاجی تھا، جتنے حج ابو جہل نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اور خالی حاجی بڑا نہیں تھا، حاجیوں کا خدمتگار بھی بہت بڑا تھا۔ دور دراز سے جو حج کرنے کے لیے وہاں آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، انہیں ستو گول گول کے پلاتا تھا، گرمی ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ستو گول گول کے پلاتا تھا، خدمتگار بھی تھا، پھر بھی جہنمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے متعلق یہ صفات بھی مانتے تھے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مگر اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ لات منات عزا ہبل کو، حضرت ابراہیم کو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت آدم کے بیٹے ہبل کو، ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا داتا اور غوث اعظم فریاد رس سمجھتے تھے۔ تو کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ یہ تو آگے نکلے ہوئے ہیں، یہ تو کہتے ٹھیک ہے یہ بابا بصارت کا مالک ہے، تو فلاں بابا قوت سماعت کا مالک ہے، تو فلاں بابا ری کی درد دور کر دیتا ہے۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کیا کہتے تھے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل بھی کیا کہتے تھے؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔
کیا نام تھا؟ عبداللہ. بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے, مسجد حرام کو. اب وہ بیت اللہ بھی مانتے تھے, عبداللہ بھی مانتے تھے, اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے, لبیک اللہم. ابو جہل بھی یہی تلبیہ پڑھتا تھا, یہ سارا تلبیہ پڑھتا تھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آگے جا کے اضافہ کرتا تھا الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک. اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں, آج اس کو تو اپنا شریک بنا لے. یہ ان کا شرک تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پاکستانیوں تو بہت گھٹ ان کا جرم تھا. وہ کیا کہتے تھے, جس کو تو اپنا عطائی والا عقیدہ. آج بھی یہی ہے نا, کہتے ہیں اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہے, اور یہ اللہ کی عطا سے خزانے دینے والے ہیں, اللہ کی عطا سے داتا ہے, اور یہ اللہ کی عطا سے یہ کیا ہے, حاضر ناظر ہے, مشکل کشا ہے. اللہ کی عطا سے یہ پتر دے دیتے جی, اور یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے نا جی. یہ عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے نہیں, یہ ساری بادشاہی اور کنٹرول اور اپنی جو ہے بادشاہی کے سارے شعبے میں نے کسی کو الاٹ نہیں کیے, یہ سارے کے سارے خود میرے پاس ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سمجھ آ رہی کہ اس لیے مشرک ہوتا ہی ہوا ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مگر اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ من دون اللہ ماس اللہ کو بھی اللہ کی صفات میں کیا کر لیتا ہے, شریک کر لیتا ہے. اس لیے وہ مشرک ہوتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے. کافر بھی دو قسم کے ہیں, ایک ہوتا ہے مشرک کافر, ایک ہوتا ہے داعیہ کافر. جو داعیہ کافر ہے وہ اللہ کی ذات کا قائل ہی نہیں ہے. یہ چائنا والے, روس والے, یہ کافر ہے, مگر یہ اللہ کی ذات کے قائل ہے. خود ہی انسان پیدا ہو جاتا ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, یہ اللہ کی ذات کے قائل نہیں ہے, یہ کافر ہے, داعیہ کافر ہے. اور مشرک کافر کون ہے؟ برطانیہ والے, امریکہ والے, یہود و نصارہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, مگر یہودی اللہ کو مان کر حضرت عزیر کو اللہ کی صفات میں شریک مانتی ہیں. عیسائی حضرت اللہ کو مان کر حضرت عیسیٰ کو جو ہے اللہ کی صفات میں شریک مانتے ہیں, تو کافر ہے, مشرک کافر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح کوئی مسلمان کہلوانے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھے, کیونکہ زبان تو اس کی ہے عجمی, کلمہ ہے عربی, مولوی معنی سمجھاتے کوئی نہیں. کلمہ پڑھ کے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے پاک ولیوں کو, آل بیت کو, یا صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین یا کسی صحابی کو, اللہ کے پیاروں کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا شروع کر دے گا, تو جو جرم ان کا وہی جرم ان کا, جو ترانہ ان کا وہی ترانہ ان کا, جو فسانہ ان کا وہی فسانہ ان کا, لہذا جو ٹھکانہ ان کا وہی ٹھکانہ ان کا. اللہ فرماتے جب سارے یہ کام کرنے والا میں ہوں تو شفیع غالب بھی میرے ہاں کوئی ہو سکتا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.